ساتھی جو ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اطمینان سے تشریف رکھیں. جو ساتھی انتظامیہ میں ہیں، انتظامی امور نبھا رہے ہیں، وہ تو اپنے انتظامی امور نبھاتے رہیں. باقی جو احباب ہیں وہ سکون سے اطمینان سے تشریف رکھیں. جیسے بھی آپ نے اعلان سنا انشاءاللہ یہیں پر نماز بھی ہوگی، تو آپ کو اس کی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وانزل الفرقان مبینا لما شرعہ لهم من الحلال والحرام. والصلاة والسلام على سید الانس والجان وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی قابل احترام، معزز، مکرم، محترم دوستو، بزرگوں، ہر سال کی طرح اس سال قرآن کریم مکمل کرنے والے ان بچوں کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. یہ ساتھی بد نظمی کا مظاہرہ نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں. استاد جی کا بیان چل رہا ہے، سکون سے سنیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم نے اور آپ نے بار بار سنا پڑھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کریم کو، ذکر کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اور آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ذرا گہرائی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں. وہ ذمہ داری اور اس حفاظت کی صورت کیا ہے؟ دنیا میں، دنیا اسباب کا گھر ہے، دار الاسباب ہے، ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں. ہم اور آپ سب جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے زندگی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. دنیا کا پورا نظام چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں علماء سے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر رینگنے چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے جاندار اپنی اپنی جگہوں پر آرام سے تشریف فرمائیں بیٹھے ہیں اور صبح سویرے کوئی فرشتوں کی ایک فوج اوپر سے آتی ہے اور وہ سب لوگوں کے درمیان ان کے حصے کا رزق تقسیم کر دیتی ہے کہ یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا؟ رزق تو تقسیم ہے، لیکن کیا اس طرح ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے چڑیا جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے اور اپنا دانہ دونگا چگنے کے لیے اور وہ حاصل کرنے کے لیے وہ جاتی ہے اور وہ گھوم پھر کر سارا دن اپنا رزق تلاش کرتی ہے. انسان صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے
اور شام تک وہ اس رزق کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے لیکن وہ بیٹھے بیٹھائے اس کو رزق نہیں ملتا، وہ ہرن کے پیچھے دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا ہے، خود کو تھکاتا ہے اور اپنا وہ رزق حاصل کرتا ہے۔ تو دنیا میں بے شک اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کر دیا ہے، اور رزق ہر جاندار کا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاندار اپنی جگہ پر آرام سے وہ بیٹھا رہے اور منہ کھولے وہ وہاں پڑا رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کر رزق اس کے منہ میں ڈال دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک نظم ہے، ایک نظم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس نظم کے مطابق ہر جاندار اپنے رزق کے لیے نکلتا ہے، وہ اس کے حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو جا کر ٹرین کے سامنے کھڑا کر دیں، چلتی ہوئی ٹرین کے سامنے، کہ موت چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آنی ہوئی تو آ جائے گی، نہیں آنی ہوئی تو نہیں آئے گی؟ ظاہر ایسا کوئی نہیں کرتا، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں، ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جس کی موت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، دنیا کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ کسی کے لیے بیماری سبب بن گئی، لہٰذا ہم کہتے ہیں فلاں بیمار تھا، انتقال کر گیا، اس کو موت آ گئی، اللہ بخشے۔ فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں کو فالج ہو گیا اور وہ اس کی موت کا سبب بن گیا، فلاں کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو وہ ہو گیا، اس کو موت آ گئی۔ تو موت تو مقرر ہے، اس مقرر وقت پر ہر حال میں اس کو آنا ہے، لیکن دنیا میں اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ رزق کے حصول کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، موت کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، زندگی کے حصول کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، بیماریوں کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، صحت کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ ہر کام ہر نتیجہ اپنے سبب سے جڑا ہوا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا کہ اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس حفاظت کا سبب، اس کی صورت کیا ہے؟ کیا آسمان سے فرشتوں کی فوج اترتی ہے اور وہ قرآن کریم کی حفاظت کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی پولیس اور رینجرز کو مقرر کر دیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آرمی مقرر ہے کہ جی تم لوگ قرآن کریم کی چاروں طرف جو ہے وہ پہرا لگائے ہوئے ہوگے اور کوئی جو اس کے قریب پھٹکنے نہ پائے، کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کرنے پائے؟ ظاہر ہے آپ ایسا نہیں دیکھتے۔ تو اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت حفاظت کی یہ ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ فوج اللہ تعالیٰ کی جو اس قرآن کریم کی حفاظت کرتی ہے، وہ کون سی فوج ہے؟ وہ یہ فوج ہے۔ وہ آرمی جو قرآن کریم کی حفاظت پر مقرر ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے اس کام پر، مقرر کر دیا ہے اس کام پر۔ نسل در نسل امت مسلمہ ایک نسل دوسری نسل کو قرآن کریم پوری حفاظت کے ساتھ، اس کی زبر زیر کی حفاظت کے ساتھ منتقل کرتی ہے، اور وہ نسل اس کو آگے دوسری نسل اور وہ آگے تیسری نسل کو منتقل کرتی چلی آتی ہے، یہاں تک قرآن کریم ہمارے پاس اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور یہ قیامت تک اسی طریقے پر چلتا ہے۔ اور جب تک یہ چلتا رہے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کو قیامت قائم کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اٹھا لیں گے۔ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی، قرب قیامت میں، تو اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کو اٹھا لیں گے، لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیں گے، کتابوں سے اٹھا لیں گے۔ اب کتاب اللہ دنیا میں باقی، اللہ کی کتاب باقی نہیں بچے گی، اور جب اللہ کا کلام باقی نہیں بچے گا، ختم ہو جائے گا، تو دنیا اب قیامت قائم ہونے کے اہل ہو جائے گی، اور اب اس پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فوج ہے۔ جیسے ہر ملک کو اپنی فوج عزیز ہے نا، پاکستان کو اپنی آرمی عزیز ہے، امریکہ کو اپنی آرمی عزیز ہے، وہ اس کا خیال رکھتی ہے، وہ اس کو نوازتی ہے۔ تو ظاہر ہے کیا جو اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی فوج سے محبت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت محبت ہے۔ ہاں، اس محبت کا اظہار اس طرح نہیں ہوتا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی گاڑیاں دے دے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح ہوتا تو لوگ سارے کام چھوڑ کر یہی کام کرنے لگ جاتے۔ تو بظاہر
دنیا کے اندر وہ تنگی کی، وہ تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ حقیقت میں اللہ کے ہاں ہے، اور وہ نوازنے کا، ان کو انعام دینے کا، ان کو بدلہ دینے کا جو گھر ہے، جو جگہ ہے، وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ اور وہاں جنت میں جب اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے تو دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور دنیا حیران رہ جائے گی کہ ایسے اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہے ہیں۔ اور چونکہ دنیا میں انسان حریص ہے اور انسان ایسی چیز کی طرف لپکتا ہے جو اس کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہو، جو وہ محسوس کر رہا ہو، تو اس لیے جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس مثالوں سے اس کو واضح فرمایا۔ چنانچہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے اصحاب صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وہ جماعت تھی جو مسجد نبوی کے اندر دین کی تعلیم حاصل کرنے، قرآن کریم کی احادیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہی ہمیشہ رہا کرتی تھی، اور وہ دنیا کے کام کاج چھوڑ کر دین کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس صفہ میں چبوترے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر تشریف لائے اور ہم سے آ کر آپ نے فرمایا کہ یحب احدکم ان یغدو الی بطحان او عقیق فیأتی بناقتین کوماوین من غیر اسم ولا قطع رحم۔ کہ تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ یہاں سے نکلے اور یہ قریب میں وادی بطحان اور عقیق ہے، وہاں جائے اور وہاں سے دو موٹی تازی اونٹنیاں موجود ہو وہاں سے پکڑ لے اور پکڑ کر لیا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص جائے گا باہر، آپ یہاں سے باہر نکلے اور باہر اونٹنیاں، یا اس زمانے میں اونٹنیاں بہت اعلیٰ درجے کا مال ہوتا تھا، آپ سمجھ لیں باہر دو اچھی گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ نے لی اور آپ لے کر آ گئے، تو ظاہر چوری کی ہوں گی، اتنی آسانی سے تو نہیں مل سکتی، تو آپ چوری کر کے لا رہے ہیں، کسی کا مال چھین کر لا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، چوری کر کے نہیں لا رہا، من غیر اسم ولا قطع رحم، نہ تو وہ کسی گناہ کے ذریعے سے مال حاصل کر رہا ہے، نہ وہ کوئی قطع رحمی کے ذریعے سے، نہ کوئی چوری ڈکیتی کے ذریعے سے، نہیں، کوئی گناہ اس میں نہیں ہے، بالکل حلال مال ہے، وہاں موجود ہے۔ یہ اٹھا جا کر گیا اور دو اونٹنیاں لے کر آ گیا، اچھی تازی موٹی بڑی خوبصورت اونٹنیاں۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلک، ہم سبھی کو یہ بات پسند ہے، یہ کس کو پسند نہیں ہوگی میں یہاں سے نکلوں، یہاں سامنے جو ہے وہ اچھا خاصا مال موجود ہو، مجھے حاصل ہو جائے، میں آ کر آ جاؤں، اور اس میں مجھے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، میں نے کسی کی چوری بھی نہیں کی، میں نے کوئی ڈاکہ بھی نہیں ڈالا، کسی کا حق بھی نہیں مارا، اور مجھے مل جائے، تو یہ بات کون پسند نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص وہ جاتا ہے یغدو الی المسجد فیقرأ او یتعلم آیتین، جب تم میں سے کوئی شخص صبح کو مسجد جاتا ہے اور وہ قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھتا ہے یا پڑھتا ہے، خیر لہ من ناقتین کوماوین، یہ اس کے لیے ان 2 بڑی موٹی تازی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 3 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ 3 اونٹنیوں سے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، 4 پڑھتا ہے تو ان 4 اونٹنیوں سے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے اونٹنیاں دنیا میں ختم ہو جانے والی ہیں، قرآن کریم کی آیت 2 آیت 4 آیت 10 آیتوں کا اجر و ثواب وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اس سے تو بہت بہتر ہے۔ لیکن چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان حریص ہے، وہ ان چیزوں کی طرف لپکتا ہے جو اس کو نظر آ رہی ہے، جو چیزیں اس کو محسوس ہو رہی ہیں، تو قرآن کریم کا وہ اجر و ثواب محسوس نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، تو دل اس کی طرف راغب نہیں ہوتا، انسان اس کی طرف لپکتا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مخصوص مثال سے سمجھا دیا کہ دیکھو اگر تمہیں 2 اونٹنیاں 4 اونٹنیاں 6 اونٹنیاں ایسے آرام سے مل رہی ہو تو تم کیسے کیا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگے؟ نہیں ہوگے، ہر شخص جا کر اس کو لینا چاہے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لے، جہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ کے 4-6 ہزار مل رہے ہیں، یا جہاں پر حساس پروگرام کے 10-12 مل رہے ہیں، ذرا وہاں جا کر دیکھ لو کتنا رش ہے، کتنے لوگ ہیں۔ خواتین آدھی رات کو اٹھ کر جا کر وہاں کھڑی ہوتی اور وہاں 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے انتظار کر کے وہ 2000 4000 6000 حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نفع نظر آ رہا ہے، اس کا نفع سامنے محسوس ہے، معلوم ہے۔
تو خیر ان کو ہم برا نہیں کہہ رہے کہ وہ برا کرتی ہیں یا وہ لوگ برا کرتے ہیں، ٹھیک ہے کسی بیچارے کا غریب کا فائدہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور کوئی غریب اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس چیز کا نفع ہمیں نظر آتا ہے تو اس کی طرف ہم لپکتے ہیں، اس کا نفع چونکہ نظر نہیں آتا تو اس کی طرف ہم لپکتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا کہ وہ مثال ہمیں آنکھوں سے نظر آنے والی۔ تو آپ نے بتایا کہ جیسے کوئی 2-4 اونٹنیاں یہاں موجود ہوں گی تو تم فوراً جا کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، تو اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو اسی طریقے پر۔ تو یہ وہ فوج ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے محافظ ہوں گے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ تعالیٰ کی لشکر اور فوج کہاں کہاں کون کون ہے ظاہر ہے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو جیسے ہر ملک کو، ہر شخص کو اپنی قوت، اپنی آرمی، اپنی فوج سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے محبت ہے۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہتر اور افضل اللہ کے ہاں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں، وہ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اس لیے وہ لوگوں میں سب سے افضل ہیں، وہ سب سے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بنا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت، اونچی ترین عبادت وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتب میں آتا ہے، اور النشر فی القراءات العشر میں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ کے بندے جب آپ کی عبادت کر کے آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کون سی عبادت ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے سب سے زیادہ بندہ آپ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ بندہ آپ کا قرب حاصل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میرے کلام کی تلاوت، میرے کتاب کی، میرے قرآن کریم کی تلاوت، یہ وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ بندے کو میرے قریب کر دیتی ہے، یہ وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ بندے کے لیے میرے قرب کا ذریعہ اور باعث ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر پڑھے تو تب یہ قرب کا ذریعہ ہے، یا بنا سوچے سمجھے پڑھے تو تب قرب کا ذریعہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بفہم او بغیر فہم، چاہے کوئی سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی کلام اللہ میرے قریب کر دیتا ہے، کوئی بغیر سوچے سمجھے پڑھتا ہے تب بھی کلام اللہ میرے قریب کر دیتا ہے، تب بھی کلام اللہ میرے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تعلق جوڑنے والے یہ تو ہیں ہی، ہم سب کو اس سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب کہ رمضان اب قریب آ رہا ہے تو رمضان اور قرآن کا تو آپس میں آپ سب کو معلوم ہے چولی دامن کا ساتھ ہے، بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کو رمضان ہی کے مہینے میں نازل کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القرآن والصیام یشفعان عند اللہ سبحانہ وتعالی، کہ قرآن کریم اور روزے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی سفارش کرتے ہیں۔ قرآن کریم اور روزے یہ دونوں بندے کی طرف سے وکیل بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ انی منعتہ الطعام والشراب، اے اللہ اس کو میں نے دن بھر اس کے کھانے پینے سے روکے رکھا، دن بھر گرمی میں سردی میں یہ آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، روزے کے لیے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، اپنے آپ کو کھانے پینے سے، اپنی خواہشات سے روکے رکھا، بھوک پیاس تکلیف برداشت کی، کچھ کھایا پیا نہیں، صرف اور صرف اے اللہ آپ کی رضامندی کی خاطر۔ تو اے اللہ میں روزے جو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے میں اس کا سفارشی ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائی اور اس کی مغفرت فرمائی۔
قرآن کریم کہے گا کہ یا اللہ انی منعتہ النوم فی اللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات کی نیند سے وہ دور کیے رکھا۔ یہ تراویح کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھتا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے قرآن کریم پڑھتا تھا اور اپنی نیند کو قربان، اپنے آرام کو قربان کرتا تھا۔ اے اللہ کلام اللہ کے لیے، میرے لیے تو میری سفارش اس کے حق میں اللہ قبول فرمائیے اور اس کی مغفرت فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کریں گے، روزوں کی بھی اور کلام اللہ کی بھی، قرآن کریم کی بھی، اور دونوں کی سفارش قبول کر کے اللہ تعالیٰ بندے کو، اس بندے کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو رمضان کے اندر خاص طور پر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کیا جائے، اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور پھر رمضان کے علاوہ بھی اس تعلق کو مضبوط کیے، اپنے اس تعلق کو مضبوط کیے رکھیں تاکہ قرآن کریم کل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا سفارشی بن کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرے کہ یہ بندے، انہوں نے مجھ سے تعلق جوڑے رکھا، یہ میرے دوست ہیں، تو آج ان دوستی کا میں حق ادا کر رہا ہوں۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم کو پس پش ڈالے رکھیں، تعلق توڑے رکھیں، اور کل کو جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو حالت وہ ہو جو اللہ تعالیٰ فرماتے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے رب میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑے رکھا، ترک کیے رکھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حضور ایسا نہ ہو کہ قرآن اور رسول ہماری شکایت کر رہے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آیا ہم قرآن کریم کو اپنا سفارشی بنانا چاہتے ہیں یا یہ کہ ہم قرآن کریم کو اپنے خلاف وکیل بنانا چاہتے ہیں۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن کریم یا تو بندے کے حق میں سفارشی ہوگا یا اس کے خلاف سفارشی ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو بندے کے حق میں سفارش کریں گے یا وہ شکایت کریں۔ تو اگر حضور سفارش کریں تو اس کا بھی مقبول ہونا یقینی ہے، اگر شکایت کریں تو اس کے بھی قبول ہونا یقینی ہے۔ تو اس لیے اب ہم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے اپنے عمل سے خود اپنے لیے انتخاب کرنا ہے اس کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان چند معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے اللہ تعالی ہمارا تعلق مضبوط فرمائے، قرآن کریم کو اللہ تعالی پڑھنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جن بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے اساتذہ کو کہ جن کی محنتیں رنگ لائیں، اور ان کی محنتوں کا آج یہ ثمر ہے جو ہم سب کے سامنے ہے، اور یہ محفل انہی کی وجہ سے سجائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کا پڑھانا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور اس میں جو معاونت کرنے والے ساتھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور ان کی اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔